ناول نیم مصحف، قسط نمبر 10، پارٹ 1۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بورے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگا کرتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری کوئی مدد کروا دوں۔ مسرت کو تو بابی نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئیں۔ معلوم نہیں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹاکھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دیں پھپھو، انا للہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے ازردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی۔ وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو، وہ فارغ ہی بیٹھی ہیں باہر، پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں پتہ ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دیں گے۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کرا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئیں۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی، 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا۔ محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 11 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا، ترجمے کے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلے وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو، میں نے خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو۔ فائقہ سے پوچھ لو، وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔
وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں۔ فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پہ گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے وہ بے چین رہی۔ کھانے کے بھی چند لقمے لے سکی، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر گھر چلی جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا اور اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کسی سے ملنے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل، اماں پکارتی ہوئی آئی تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پہ آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں، چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا تھا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائے گی، لیکن آج کی آیات سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بلا کر اس واقعے میں ہی الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے نہ سمجھ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا۔
پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز اس کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی۔ اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی۔ کندھوں پہ پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے، ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے پہ ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا۔ تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا۔ اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ آئی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس آواز میں کھوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھایا۔ چمچوں کی آواز رک گئی۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک؟ یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پہ بیٹھی رہ جاؤں گی اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا، مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔